برکات ملا لیا الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین عالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير والصلاة والسلام على سيد المختار وسيد الأطهار وسيد الأبرار وما طلع الليل والنهار وبعدد قطرات الأمطار والبرق الأشجار بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين بابا سے بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ اور کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختار بنایا محبوب کیا مالک و مختار اور ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار اور کونین بنائے گئے سرکاری کی خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں سردار بنایا ہاں کونین کی خاطر تمہیں سردار جن کے کلام سے اخذ کیا گیا موضوع انہوں نے بھی اسی حوالے سے کہا کہ کتنے مہر علی ان کے دادا نے پردادا نے بھی مہر علی شاہ صاحب نے کہ تیری سنا استاد اکھیاں کتے جا لڑی ہیں
صدیق کے ذہن میں بھی آیا کہ مولانا حسن اللہ خان صاحب کا کلام ہے اور مولانا حسن رضا خان، میرا نام بھی حسن رضا، میں بھی خان ہوں، وہ بھی یوسف سے ہی پٹھان ہے، میں بھی یوسف ہی پٹھان ہوں، انہوں نے کہا کونین بنائے گا، تو ہم نے کہا کونین کی اس کو کی جگہ دو لگا دیا تو کیا بنے گا کہ دونین بنائے گئے سرکاری کی خاطر، دونین بنائے گئے سرکاری کی خاطر، اور دونین کی خاطر تم دلدار بنایا. تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، تو دونین کی خاطر تم دلدار بنایا. اور ہر بات پتا مانی میں نے بگاڑی، پر تم نے میری بگڑی کو ہر بار اللہ اور اس کے سبھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول کریم علیہ السلام ذکر کی بابر محفل بیٹھے سن سکتے ہیں. الحمدللہ تعالیٰ مرکزی انجمن مجلس ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہار نمبر 2 44واں سالانہ پروگرام کے آج دوسرے حصے میں 2 ربیع الاول 30 شب آج ہم سب یہاں ہر سال کی طرح اس سال بھی بیٹھے ہیں. آج کرامت اللہ صاحب و دیگر مرحومین دنیا سے محفل ملاد کرتے کرتے چلے گئے، لیکن رضا کی بات سچی ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ رہے گا یوں ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ان کا چرچا رہے گا، بڑے خواب اور جان جل جانے گا. اور کیوں؟ کیونکہ رضا نے وہ جذبہ بھی ویسا دیا ہے نا، چرچا کیوں رہے گا کیونکہ خواب ہو جائیں ادنا چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جانا. تو دم سے مراد یہاں سانس بھی ہے اور دم سے مراد نام بھی ہے. یہ جو مانیٹر ہے اس کا مانیٹر مجھے فل آئے گا تو مجھے آپ غلط نہیں کرنا، اس مانیٹر کو ہونا چاہیے. اللہ آپ کو شاد ہوگا رکھے. تو دم سے مراد یہاں سانس بھی ہے، اور ایک معنی بطور استعار لیا جائے تو دم سے مراد نام بھی ہے. باپ کا مرنے کے بعد اس کا دم، اس کا خم، اس کا نام کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، نام باقی ہوتا ہے. تو جانے والے، محفل میلاد کروانے والے، 44واں سالانہ پروگرام کرنے والے، نہ جانے کئی لوگ اس بزم کا حصہ بننے والے دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن وہ جو عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شمع کو اس گل بہار نمبر 2 میں روشن کر کے چلے گئے ہیں. تو چراغ سے چراغ جلتا ہے، روشنی سے روشنی بڑھتی ہے، شمع فروزہ روشن ہوتی ہے. انہوں نے مصطفیٰ کی عشق کی شمع کو اپنے دل میں صرف روشن ہی نہیں رکھا ہے، بلکہ جو شمع ان کے دل میں جل رہی تھی
انہوں نے گلبہار کی گلی گلی کے اندر، قریہ قریہ کے اندر، بستی بستی کے اندر، قلوب کے اندر، گھروں کے اندر، نفوس کے اندر اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شمع کو روشن کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو گزرے ہوئے زمانے گزر گئے، ان کو گزرے ہوئے مہینوں گزر گئے، ان کو گزرے ہوئے دن گزر گئے، مگر بحمداللہ تعالی یہ 44واں سالانہ پروگرام اسی جوبن کے ساتھ، بلکہ میں کہوں گا اس سے بڑھ کر جوبن کے ساتھ آج بھی جاری ہو سکتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ رب نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہر آنے والا زمانہ، ہر آنے والا زمانہ، ہر آنے والا زمانہ آپ کے لیے پچھلے زمانے سے بہتر ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کے لیے ہر آنے والا زمانہ، یہ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر آنے والا حبیب تیرے لیے پچھلے زمانے سے بہتر ہے۔ تو 2015 کی یہ دوسری ربیع الاول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ربیع النور 2 مرتبہ عطا فرمائی ہے۔ بحمداللہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج 2014 میں جیسا میلاد منایا گیا تھا، بحمداللہ پچھلی ربیع الاول میں اس سے بڑھ کر منایا تھا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں تو دوسری ربیع الاول ہے۔ لیکن بحمداللہ آپ یہ دیکھیے گا جب 12 تاریخ گزر جائیں گی، پاگل بلے بڑی کوشش کریں گے لوگوں کو بدعت اور شرک میں الجھا کے رکھیں، لیکن یہ مصطفیٰ کریم کے دیوانے وہ ہیں کہ جب یہ کسی کام کو کرنے کا عزم مصمم رکھتے ہیں تو پنڈو کا بچہ بھی کہتا ہے بابا ہمارے گھر میں میت ہوئی ہے کیا؟ پورے علاقے میں لائٹ لگی ہے، صرف ہماری گیلری ہے جو سونی سونی دکھتی ہے۔ بندہ اپنی گھر پر لائٹ لگاتا ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا بات یہ ہے کہ تم تو وہ لوگ ہو جو کہ ربیع الاول کو بدعت کہنے والے ہو، تم تو میلاد النبی کو شرک کہنے والے ہو، آج تمہاری گیلری میں لائٹ کیوں ہے؟ تو بندہ کہتا مسئلہ یہ مانتا تو میں ہوئی ہوں لیکن بچوں کے ہاتھ مجبور، بچوں کا بچہ کہتا ابا پورے علاقے میں لائٹ ہے، ہمارے یہاں میت ہوئی ہے، ہم کس بات کا منا رہے ہیں؟ بچے کی محبت کے اندر میں نے لائٹ لگائی ہے۔ میں نے کہا تو نے یہ نہ سوچا بچے کی محبت میں تو لائٹ لگا سکتا ہے لیکن اللہ کے حبیب کی محبت میں لائٹ لگانے ہوگا؟ الحمدللہ تعالی ہم تو اس اصول کے تحت محفل کرتے ہیں کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ تو جب کھاتے حضور کا، پیتے حضور کا، جب ہر لمحے مصطفیٰ کی نعمتوں سے سرشار ہیں تو زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ جو کھا کر گیت نہ گائے وہ نمک حرام ہوتا ہے۔ بحمداللہ ہم اترلم بادہ دالی کا زنیم کے قبیل سے نہیں ہے، ہم تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانے ہیں۔ جب کھاتے حضور کا ہیں تو گاتے بھی حضور کا ہیں۔ اللہ اکبر، بحمداللہ تعالی یہ 40واں ماہانہ، 40واں سالانہ، 44واں ماہانہ سالانہ جشن عید میلاد النبی بحمداللہ تعالی رواں دواں ہے۔ اور سب سے پہلے جب حضور کی محفل میں آنا نصیب ہو تو آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے نقیب میں ہمارے نات بہت سارے کہتے ہیں کہ آپ بڑا قیمتی وقت نکال کر محفل میں آئے، بڑا قیمتی وقت نکال کر آپ محفل میں آئے۔ میرا مزاج کچھ الگ ہے، میں کہتا ہوں آپ کا وقت فالتو تھا جو گھر میں گزر رہا تھا، آپ اپنے فضول وقت کو مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھ کر قیمتی بنانے ہیں۔ جو حضور کی یاد میں وقت گزر جائے وہ دنیا کے اندر آپ کے لمحوں میں سے سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ تو آپ اپنے بستروں کو چھوڑ کر سردی کی شدت کے باوجود بحمداللہ تعالی آج حضور کے ذکر کے محفل میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو قیامت کے دن سورج کی گرمی سے حضور کے ذکر کی بدولت دور رکھے گا اور اپنی رحمت کا صاحبان آپ کو عطا فرمائے گا بحمداللہ تعالی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی محفل میں آنا ہو شکر کیا کریں، کیونکہ رب کریم فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا۔ اس کو دنیا مثال سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی سائیکل پر شکر کرے تو اسے 70 عطا ہوتی ہے، کوئی 70 پر شکر کرے تو اسے سیڑھی 70 ملتی ہے، کوئی سیڑھی 70 پر شکر کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا نعمت بڑھاؤں کا شکر کرنے پر، تو کوئی سیڑھی 70 پر شکر کرے گا تو اللہ 1 to 5 عطا فرمائے گا، 1 to 5 پر شکر کرے گا تو مہران پر شکر کرے گا تو کورے پر شکر کرے گا تو کنٹس پر شکر کرے گا تو ایکسل آئی، جی ایل آئی پر شکر کرے گا تو اللہ لینڈ کروزر پر شکر کرے گا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ لیموزین کا مالک بنا دے۔ تو جتنا شکر کرتا جائے گا اللہ نعمتوں کو
بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ بولیں گے تو مجھے سمجھ میں آئے گا، اگر بولیں گے نہیں تو مجھے لگے گا کہ توجہ بات پر نہیں ہے، توجہ چائے پر ہے۔ توجہ تو بات یہ ہے کہ باتیں کہ روزانہ نہیں ہوتی ہیں، چائے روزانہ ہوتی ہے۔ عرض میں کر رہا ہوں کہ جتنا شکر کرتے جائیں گے اللہ نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا۔ تو میں نے عرض دنیا مثال سے عرض کیا ہے، تو جب بھی حضور کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں بیٹھ نصیب ہو تو حضور کی محفل میں بیٹھ کر اللہ کا شکر کیا کریں کہ مالک تو نے ہمیں اپنے حبیب کے ذکر کی محفل میں بٹھایا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ربیع النور کا مبارک مہینہ ہے، تو اس مبارک مہینے میں تو نے ہمیں ذکر مصطفیٰ کرنا نصیب فرمایا ہے۔ میں نے عرض کیا شکر کریں گے اللہ نعمتوں کو بڑھائے گا۔ آج گلبہار نمبر 2 کے اندر رضیہ کے پاس آپ حضور کے ذکر میں بیٹھے ہوئے شکر کریں گے، کوئی بعید نہیں ہے کہ رب کریم آئندہ سال ربیع الاول کے مبارک مہینے میں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر آپ کو ذکر مصطفیٰ کرنا نصیب فرمائے، کیونکہ شکر کریں گے اللہ نعمتوں کو تو نعمت کیسے بڑھے گی؟ کراچی میں رہ کے بڑھے گی۔ جب کراچی میں شکر کریں گے تو انشاءاللہ دن وہ ہوگا کہ مدینے میں محفل سجائیں گے انشاءاللہ۔ لئن شکرتم لأزیدنکم بحمد اللہ تعالی۔ ہم اس قبیل سے ہیں، میں بھی تمہید گفتگو کر رہا ہوں موضوع پر آنے کے لیے تاکہ آپ کا ذوق سلامت رہے، ذوق برقرار رہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سنن نسائی میں یہ حضور کے ذکر میں بیٹھنا، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سنن نسائی میں امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا، اور امام ترمذی جامع ترمذی میں نقل کرتے ہیں۔ سیاہ ستہ کی تینوں مستند ترین کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ 30ویں جلد کے اندر حدیث کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں خرج رسول اللہ علیہ السلام علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، امیر معاویہ راوی ہیں، ابو سعید خدری نے اس کو امیر معاویہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے ایک حلقے کے پاس سے گزرے جو مسجد نبی میں حلقہ لگا کر بیٹھا تھا، اور حلقے میں 1-2 افراد ہوتے ہیں، یہ حلقہ کثیر لوگوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے۔ صحابہ حلقہ لگا کر بیٹھے اور حلقہ راؤنڈ میں رکھتا۔ آج ابھی ہماری محفل کا آپ سچویشن دیکھیں تو ہم بھی راؤنڈ اباؤٹ میں بیٹھے ہیں، یہ گولائی آپ کے دیکھیں، یہ پیالے والی گولائی حلقے کی مانند ہم بھی بیٹھے ہیں۔ صحابہ بھی مسجد نبی میں حلقہ لگا کر بیٹھے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام صحابہ کے حلقے کے پاس سے گزرے، نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبی میں صحابہ کو مجموعی طور پر بیٹھے ہوئے دیکھا، حضور نے سوال کیا ما اجلسکم، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ Why are you sitting at here؟ یہاں تمہارا بیٹھنا کس وجہ سے ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لدینہ۔ امام مسلم نے لدینہ کی بجائے آپ نے للاسلامی کے الفاظ لکھے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لدینہ او للاسلام ومن علینا بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور اس کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں ہدایت بخشی ہے۔ ومن علینا بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بھیج کر جو ہم پر احسان کیا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام ہم مسجد نبی میں حلقہ لگا کر یہاں مجمع لگا کر آقا آپ کو بھیج کر اللہ نے جو احسان کیا ہے ہم یہاں بیٹھ کر اس کا شکر کر رہے ہیں۔ اب حضور کے ملنے پر اس احسان عظیم پر، اس عظیم نعمت پر شکر کرنا بدعت ہوتا تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے بھائی میں تمہیں مل چکا ہوں، اور کم ملا ہوں، 40 سال کی عمر میں میرے اعلان نبوت فرمایا ہے، مدینہ 10 سال بعد ہجرت کی ہے، مجھے ملے ہوئے تمہیں 50 سال سے زائد گزر چکا، تو اب جو میں دعوت تبلیغ لے کر آیا ہوں، قرآن و سنت کی باتیں بتانے آیا ہوں، مسجد نبی ہے چلو قرآن پڑھو نماز پڑھو۔ اگر بدعت ہوتا تو حضور یہ کہتے، لیکن بدعت نہیں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا علی ذلک، قسم کھاتے ہو اس بات، قسم کھاتے ہو کہ اس لیے بیٹھے ہو؟ میں کہوں بھائی آپ یہاں کیا کرنے بیٹھے؟ کوئی نہیں کہے گا میں چائے پینے بیٹھا ہوں، بلکہ آپ قسم کھا کر کہیں گے بھائی اللہ نے حضور کو بھیجا ہے، ہم پر احسان کیا ہے، اس احسان کا شکر ادا کرنے بیٹھے۔ ایسی وجہ قسم کھا سکتے ہیں بحمد اللہ تعالی۔ صحابہ کیونکہ آپ ہیں صحابہ کے دنوں تک اسٹیکر لگانے سے اگر ربڑی کے ڈبے میں کیچڑ رکھ دی جائے تو بھائی اندر کیچڑ ربڑی نہیں بن جاتی، ڈبہ ربڑی کا رہتا ہے اندر کیچڑ ہی رہتی ہے، تو اسٹیکر لگانے سے
نوکری صحابہ کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ صحابہ کا عقیدہ رکھنے سے صحابہ کی نوکری ہوتی ہے۔ ہم نوکر ہیں صحابہ کے، ہم نوکر، مجھے بولو میں نوکر، میں نوکر، میں نوکر صحابہ کا۔ صحابہ بھی قسم کھا رہے ہیں، آقا خدا کی قسم ہم تو یہاں بیٹھ کر اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اور بیٹھے گئے مسجد کے اندر جہاں قرآن کو صحابہ نہیں پڑھا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، یہاں غیر اللہ کی باتیں نہ کی جائیں، لیکن صحابہ پھر بھی حضور کے ذکر کریں۔ بتاؤ تم زیادہ صحابی قرآن کو زیادہ سمجھتا ہے یا وہابی سمجھتا ہے؟ صحابی کون سمجھتا ہے؟ صحابی سمجھتے ہیں، صحابہ پھر بھی حضور کا ملاد کر رہے ہیں، اللہ اکبر کو جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کا ذکر کرنا، ذکر مصطفیٰ حقیقت ذکر الہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، خدا کی قسم، قسم کھاتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ علیہ السلام، آقا یہاں بیٹھ کر اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ملنے پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور اس بات پر کلی طور پر قسم کھاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اما انی لم استحلفکم تحمتا لکم، او کما قال علیہ السلام، یہ بڑے وصول کے ساتھ میں حدیث پیش کر رہا ہوں، وہ 3 حوالے میں نے آپ کو دیے ہیں، سیاہ ستہ حدیث کی 6 کتابیں، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، یہ 6 کتابوں میں سے یہ حدیث کتنی کتابوں میں؟ یہ ہمارے یہاں میری عادت اسٹیج پر سلطان رائی بننے کی نہیں ہے کہ میں ہتھا نکالتا ہوں مائک پھینک دوں، میری بات یہ ہے کہ میں جو بات کرنے آیا ہوں وہ بات اچھی طریقے سے بندے کو یاد ہو، میں 10 باتیں کروں وہ 4 بھی یاد رکھ کر اگر پہنچا دے تو میرا پہنچانا اپنی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ہمارے یہاں سنیوں کا عالم یہ کیا ہے کہ سنیوں کو علمیت نہیں چاہیے، جلال چاہیے، ایسا بندہ مائک اٹھا کے بھیج دے، ہفتے وقت نکال دے اس کے، یہ آیا وہی مقرر اور ٹائم مقرر، کیا بات ہے کیا بات ہے؟ یہ مقرر صاحب نے کہا کیا پتہ نہیں کیا کیا چلا رہا تھا بس، اب کسی نے چلا دیا ہمارے یہاں پبلک کو بدل کسی مقرر وہ جہنم میں گیا، او بھائی پبلک نے نعرہ تکبیر اللہ، ہمارا یہ سلسلہ علمی تو نہیں چاہتا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ بندہ قرآن و سنت کی روزانہ نئی سے نئی باتیں سیکھے۔ الحمدللہ انہوں نے موضوع دے کر بڑا اچھا کیا، ورنہ ہر بندہ آ کر دلائی دے رہا ہوتا بھائی پہلا میلاد کس نے منایا، صحابہ نے منایا نہیں منایا، اب 12 دن تک بندہ یہ سنتا رہتا تو کہتا مولویوں پہ ہی نیچے آتے ہیں، سب یہ بیان کر رہے ہیں، لیکن حضور کے کمالات اور خصائص ایسے ہیں کہ 365 دن کے موضوعات بھی دے دیے جائیں تو زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میں خدا کی قسم یا رسول اللہ کی حمد کر رہے ہیں، آپ کے ملنے پر شکر کر رہے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم سے قسم اس وجہ سے نہیں لی ہے کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، بلکہ اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے غلام فرش پر بیٹھ کر آپ کے ملنے پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل لگا کر عرش بری پر آپ کے ان غلاموں پر فخر فرما رہا، یہ یہاں ذکر کر رہے ہیں، ان کا ذکر عرش بری پر ہو رہا، تو گل بہار والوں آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ الحمدللہ تعالیٰ آپ کا ذکر، آپ ذکر مصطفیٰ گل بہار میں کر رہے ہیں، اور اللہ گل بہار والوں کا نام لے لے کر فلاں بھی آیا فلاں بھی آیا، ارے وہ دیکھو وہ بھی آیا، اور یہ دیکھو یہ روحیں یہ جو یہاں حاجی کرامت اللہ کی آ گئی ہیں، یہ نیچے ملاد بنا کے آیا، یہ نیچے ملاد بنا کے آیا ہے، تو روح ڈائریکٹ اعلیٰ علیین کے اندر مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ گئی ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ تعالی حضور کی محفل سجی ہوئی ہے، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے میں نے آیت مقدس سے تلاوت کی ہے سورۃ الضحیٰ، اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے۔ قرآن کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالی بندوں کو سمجھانے کے لیے انسان کی عقل کے مطابق کلام کرتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں زمانے کے اندر
کسی سے محبت کرتے ہیں تو اظہار محبت کا علامت ایک یہ بھی ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اپنی بات کی تصدیق کے لیے اور اپنی بات کو زور دینے کے لیے بندہ اپنے محبوب کی قسم کھاتا ہے. جس والدین سے محبت ہے تو بندہ بار بار کہتا ہے میری ماں کی قسم, والد صاحب سے محبت ہے تو میرے باپ کی قسم, اور اس کے مجادی میں مبتلا ہے تو کہتا ہے میری جان کی قسم. لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو کیونکہ ہمارے ہاں علامت محبت محبوب کی قسم کھانا ہے, لیکن ہم محبت کے ادنا درجے پر ہوتے ہیں اور صرف ذات محبوب کی قسم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ذات ہی نہیں بلکہ فرماتا ہے والعصر, اے حبیب تو جس زمانے میں آیا ہے اس زمانے کی قسم. حبیب جس زمانے میں آئے اس زمانے کی قسم. ایسی محبت کہ ہم کہتے ہیں جان کی قسم, تو اللہ کا اگر قرآن پڑھتے ہیں آنکھیں کھول کر صرف 2 آیتیں نہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ان الشرک لظلم عظیم, یہ 2 آیتوں کے علاوہ مولوی آگے بڑھے نہیں. پورا قرآن پڑھے تو اس کو دکھتا ہے کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے حبیب تیری جان کی قسم. اللہ قرآن میں جان کی قسم کھاتا ہے. اور پھر فرمایا زمانہ بھی ہوا جان بھی ہوئی, لیکن جان جس جہاں رہتی ہے. اس کے مجادی میں لوگ شاعر کہتے ہیں گھر اس نے کیا بنایا مسجد کے سامنے, چاہت نے اس کی ہم کو نمازی بنا دیا. مقام کی قسم بھی زمانہ کھاتا. گھر اس نے کیا بنایا مسجد کے سامنے, چاہت نے اس کی ہم کو نمازی بنا دیا. لیکن ہم جب اس کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر آئیں کہ اللہ اپنے حبیب سے کیسا پیار کرتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, اے حبیب قسم اس شہر مکہ کی, اے حبیب قسم اس شہر مکہ کی. تو کون سا شہر مکہ کہ جس میں آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تشریف لائے, جس میں نوح نجی اللہ بھی آئے, جس کے اندر موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے, جس میں عیسیٰ روح اللہ بھی آئے. چائے زمزم بھی وہاں ہے. امام احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق حدیث کے ٹکڑے میں 70 انبیاء کے قبور بھی موجود ہیں. صفا و مروہ کی پہاڑیاں بھی ہیں. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, جن کو اللہ اپنی نشانیاں کہہ رہا ہے. لیکن جب قسم مکے کی کھاتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, یہاں بندے یہ نہ سمجھیں کہ تم اگر گلبہار سے کراچی کے ڈیفنس میں شفٹ ہو تو شان ڈیفنس کی نہیں بڑھتی ہے, شان شفٹ ہونے والے کی بڑھتی ہے. تو بھائی پہلے گلبہار میں تھا ڈیفنس میں, تو شان ڈیفنس کی نہیں بڑھے گی. تو کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ حبیب مکے میں آئے تو مکہ تو شروع سے افضل ہے, تو مکے نے افضلیت بڑھائی مصطفیٰ کی. اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, اے حبیب قسم اس شہر مکہ کی کہ جس میں آپ اپنے قدم لگ کے چلتے ہیں. یعنی مکان کی فضیلت مکین کی وجہ سے ہے, مکین کی فضیلت مکان کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اور پھر یہی نہیں ہے کہ ذات کی مکان کی زمانے کی قسم کھائے, بلکہ اللہ اپنے حبیب کے اعضاء کی الگ الگ پارٹ کی قسم کھاتا ہے, جز جز کی قسم ہے. فقوتھا, آپ کہیں گے مولوی صاحب اس کا ترجمہ تو چاشت ہے, چاشت کے وقت کی قسم. میں نے کہا آپ نے نوٹ نہیں کیا, اگر چاشت کی نماز پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا نا صبح کا منظر کیسا ہوتا ہے. چاشت پڑھے تو صحیح. وتھا چاشت وقت کی قسم. امام فخر الدین رازی کو تفسیر کبیر میں پڑھی ہے, امام جلال الدین سیوطی کو تفسیر جلالین میں پڑھی ہے, اللہ اکبر تفسیر کثیر کو پڑھی ہے. تمام مفسرین کا متفق فیصلہ ہے کہ رات کا اندھیرا جاتا ہے اور چاشت کا وقت وہ ہوتا ہے کہ رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور سورج اپنی پوری آب و تاب و جمال کے ساتھ رات کی تاریخ کو دور کر کر دنیا کے اندر روشنی کو چھا جاتا ہے. تو فرمایا وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے. تو ایسا شخص کون ہے, ایسے وقت کا مالک کون ہے؟ فرمایا وتھا, اے حبیب کہ دنیا جہالت کے عمیق اندھیروں میں گری ہوئی تھی. یہ آپ ہی ہیں کہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خرج من نوری, مجھ میں سے ایک نور نکلا ہے جس سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے. وہ نور والا ایسا آیا ہے کہ سارا عالم اس کے نور سے چمک دمک اٹھا ہے. جمیع مفسرین فرماتے ہیں وتھا, اے حبیب آپ ایسا چہرہ چمکاتے ہوئے آئے ہیں کہ آپ کی چمک سے عالم کائنات چمک رہا ہے. وتھا, اے حبیب تیرے سہنے مکھڑے کی قسم. فرمایا واللیل اذا سجا,
اور رات کی قسم وہ جب وہ چھا جاتی ہے، وہ جو ہمارے موضوع میں آج پیر نصیر الدین نصیر تاجدار گوروا کا شعر ہے، واللیل اذا یغشا، زلفوں کے حوالے سے فرمایا واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، یہ چھا جانے والی ہے کیا؟ فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے اقدس پر یہ جو والضحیٰ والا چہرہ چمکین چہرہ ہے، یہ نور والا چہرہ ہے، جب اس پہ سوہنی زلفیں کالی زلفیں آتی ہوں گی، جب کالی زلفیں آتی ہوں گی تو چھا جاتی ہوں گی، یہ بلیک اور وائٹ کے جب کمبینیشن ہوتا ہوگا تو کیا حسین لگتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ فرمانا کالی زلفوں والا دکھی دلا دا سہارا، قسم خدا دی میں نو سب نہ لوٹیا۔ اللہ اکبر۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جامع ترمذی میں یہ حدیث کو نقل کیا ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ اکبر، میں نبی کریم علیہ السلام کی بات کے موجود ہوں، 14ویں رات کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور حضور کریم علیہ السلام لال رنگ کا دھاری دار خلا مبارک زیبتن کیے ہوئے ہیں۔ خلا کہتے ہیں ایک اوپر چادر ہو اور ایک شلوار ہو۔ نبی کریم علیہ السلام لال رنگ کی طرف مائل ایک خلا پہنے ہوئے ہیں۔ میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں اور کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ صحابہ کا عشق دیکھیں کہ ہر جگہ جمال مصطفیٰ کی نظیر تلاش کر رہے ہیں، اور پھر بتا رہے ہیں کہ نظیر مصطفیٰ کی نہیں ہے۔ فرماتا میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں اور کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ میں نے بارہا 14ویں کے چاند کو دیکھا کہ آسمان کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، میں دیکھوں کہ آسمان کا چاند زیادہ پیارا لگ رہا ہے، یہ آمنہ کا چاند زیادہ پیارا لگ رہا ہے۔ میں بار بار چاند کو دیکھتا ہوں، پھر آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہوں، بطحا کے چاند کو دیکھتا ہوں، عرب کے چاند کو دیکھتا ہوں، میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ میرا بارہا آسمان کے چاند کو دیکھنا، میرا بارہا آمنہ کے چاند کو دیکھنا، بالآخر خدا کی قسم میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آسمان کا چاند مان بڑھ گیا ہے، آمنہ کا چاند آسمان کے چاند سے زیادہ حسین لگ رہا ہے۔ فرماتے آسمان کے چاند میں تو داغ ہوتا ہے، لیکن آمنہ کا چاند وہ ہے کہ داغ والے اس کی بارگاہ میں آئے تو ان کے داغوں کو یہ دھو ڈالتا ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا چمک تو صفاتے ہیں صفانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا یہ عقیدہ ہے، اور یہی بس نہیں ہے، شمائل ترمذی میں الخصائص کبریٰ میں حدیث کو نقل کی ہے، میری ماں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہہ عالمہ مفتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میری ماں فرماتی ہیں کہ اندھیری رات ہے اور میں اپنے کپڑوں میں پیمن لگا رہی ہوں کہ سلائی کرتے کرتے میرے ہاتھ سے سوئی گر جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان میں نے اللہ۔ بارہا تلاش کیا، بارہا ڈھونڈا، لیکن سوئی ملتی ہی نہیں، کیونکہ اندھیری رات کا اندھیرا غالب ہے۔ اتنے میں میرے سرتاج میرے کریم آقا علیہ السلام مسکراتے ہوئے جناب سیدہ کے حجرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہے جیسے حضور حجرے میں داخل ہوئے اور حضور نے مسکراتے ہوئے پوچھا عائشہ کیا ہوا ہے، تو مجھے یاد آتی ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وہ روایت۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام جب اندھیری رات میں مسکرایا کرتے تھے تو دندان مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے وہ روشنی نکلتی تھی کہ اطراف کی تمام دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ میری ماں فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسکرائے، حضور کے دندان مبارک سے وہ روشنی نکلی ہے کہ پورا حجرہ حضور کے نور سے منور ہو گیا ہے، اور جو سوئی کافی دیر سے مل نہیں رہی تھی میں نے حضور کے جمال کے روشنی میں اس سوئی کو تلاش کر لیا۔ پشتوں کے اندر شاعر کیا کہتے ہیں، پشتو زبان میں شاعر نے کہا نور بی بی استن پسے تنزلی زیدیلا پاک رسول مشکل سنوے تنزلی زیدیلا رکشمون اونارس اونورد کی اسمان دیوابا سمر خیستہ نبی سلطان دے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، اور چہرہ رسول ہے
یہ سورجوں کی کان ہے واہ واہ سورج ایسا نبی سلطان دے. بھائی کیا مطلب یہ ہے مرحبا میرا نبی کتنا حسین سلطان ہے. مرحبا میرا نبی کتنا حسین سلطان ہے. مرحبا میرا نبی کتنا حسین سلطان ہے. میری ماں فرماتی ہے اندھیری رات میں حضور کا بددعا چہرہ چمکا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے چمکنے کے اندر اندھیری رات میں میں نے اپنی سوئی کو تلاش کر لیا ہے. شیخ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام قسطلانی نے اس بات کو نقل کیا, امام قاضی ایاز مالکی نے اس بات کو نقل کیا, علامہ جلال الدین سیوطی نے اس بات کو نقل کیا. فرما مطلب یہ ہے کہ ایک روشنی کی موجودگی میں اگر دوسرا روشن نور آ جائے تو اس کا سایہ نہیں ہوتا ہے. بہت سارے شیور آپ لگا دیں تو شیور آپس میں ٹکراتے ہیں تو شیوروں کا سایہ نہیں ہوتا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے میں وہ نور تھا, حضور کی ذات میں وہ نور تھا کہ یہ نور چاند اور سورج کے نور پر غالب تھا. اسی وجہ سے حضور دن میں اگر نکلتے تھے تو نہ دن میں حضور کا سایہ ہوا کرتا تھا نہ رات میں حضور کا سایہ ہوا. لیکن آج اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. فرمایا نہ سورج کی روشنی مصطفیٰ کا سایہ تھا نہ چاند کی چاندنی میں حضور کا سایہ تھا, کیونکہ چاند کے نور پر غالب حضور کا نور تھا, سورج کے نور پر غالب حضور کا نور تھا. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اسی جلووں کو دیکھنے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان جب گھر پر کچھ نہ ہوتا کھانے کے لیے, بھوک کی شدت ہوا کرتی, تو آپ حدیث کو پڑھیے کہ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ صحابہ پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر آتے اور حضور کے دیدار سے پیٹ کی بھوک کو بجھایا کرتے. یہاں تو ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت روحانی بہت ہو گئی ہے, جسمانی لمبا پروان ہو گیا ہے, روحانی غذا ہو گئی ہے. صحابہ کا عقیدہ دیکھیے کہ جسمانی غذا چاہیے لیکن جسمانی غذا کو روحانی غذا سے گزارے ہیں. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیدار سے اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں. اور یہی بس نہیں ہے, یہاں تو مولوی نے سر کے بال کے منڈوائے, سورج کی تیز شعاؤں نے اس کے ٹن پر پڑ کر اس کی عقل ہی گھما دی, اور اس نے یہ تکلیف دی اللہ قلم تھوڑے ایسے, اور اللہ تعالیٰ کتابوں کو جلا دے جس میں یہ لکھا کہ معاذ اللہ حضور کریم علیہ السلام کا خیال اگر نماز میں آئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور کچھ جانوروں کے نام لیے کہ ان کا خیال آنے سے بھی برا حضور کا خیال آنا. اللہ اکبر. لیکن ہم تو بخاری کو پڑھتے ہیں, امام بخاری صحیح بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانے, اور انس بن مالک وہ ہیں کہ انہوں نے 10 سال حضور کی خدمت میں گزارے ہیں, اور فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا ہوں, 10 سال میں حضور سے جب بھی مانگا ہے حضور نے دیا ہی ہے, منع کمی نہیں فرمایا. جبھی تو اعلیٰ حضرت فرمایا نا وہاں کا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ اکبر. کہا نا ہم بیکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے وضو, فرمایا ہم بیکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے وضو, اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی, اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ جن کی ماں بھی حضور کی پکی غلام ہے, ام سلیم رضی اللہ عنہ, جن کے والد گرامی ابو طلحہ بھی حضور کے پکے سچے غلام ہیں, اور آج باب فہد جہاں وہ گنبد بنے ہوئے ہیں تو مدینے گئے انہوں نے دیکھا باب فہد کا جہاں دروازہ ہے اس دروازے کی جگہ پر انس بن مالک کے والد جناب ابو طلحہ کا باغ ہوا کرتا تھا. حضور روزانہ اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے جس جگہ پر آج باب فہد موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام
بیماری کی شدت میں ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے جس دن مثال فرمایا اس دن کی فجر کی نماز ہے اور سب مقتدی ہیں. حضور نے ابو بکر کو امام بنایا ہے. تو جو امامت کبریٰ کا مستحق ہے میرے کریم آقا کے وصال ظاہری کے بعد امامت صغریٰ کا بھی وہی مستحق ہے. کیونکہ روحانی امامت کبریٰ کہلاتی ہے اور دنیاوی امامت صغریٰ کہلاتی ہے. تو حضور نے منبر و محراب اس لیے بنایا ابو بکر کو تاکہ امت سمجھ جائے کہ جب امامت کبریٰ کا مستحق ابو بکر ہے تو امامت صغریٰ کا بدرجہ اولا ابو بکر مستحق ہے. امامت کبریٰ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی اور حضور کریم علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر ہیں. اللہ اکبر. انس بن مالک فرماتے ہیں ہم ابو بکر کی امامت کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. اب امام بخاری صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں بخاری پڑھنے والوں کو جن کو ہر بار تو بخاری نظر آتی ہے, ہر بار بخاری چلانے والے ہیں, کیا انہیں بخاری میں یہ حدیث نظر نہیں آئی کہ ان کے قلم نے معاذ اللہ یہ لکھا کہ حضور کا خیال نماز میں آئے تو معاذ اللہ نماز ہی نہیں ہوتی, اور حضور کا معاذ اللہ خیال آنا جانوروں کے خیال سے بدتر ہے. تو بخاری میں انہوں نے انس بن مالک کی حدیث کو نہیں پڑھا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے ریاض الجنہ میں جا کر نماز پڑھی ہے, ابھی گھر پر میرے نانا مجھ سے ریاض الجنہ کی بات کر رہے تھے. اگر ریاض الجنہ میں آپ کا منہ قبلے کی جانب ہو تو آپ کے سیدھے ہاتھ پر منبر ہے, الٹے ہاتھ پر حجرہ ہے. ایسے ہی ہے, سامنے قبلے کو منہ ہو اور نماز کس سمت پڑھی جاتی ہے؟ پوچھا بولی پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی. کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ سمجھے کہ سامنے قبلہ, ادھر منبر حضور کا, ادھر حجرہ حضور کا. تو اگر بندہ سامنے نماز پڑھ رہا ہے تو حجرے کو دیکھنے کے لیے کہاں منہ کرے گا؟ بھائی کہاں منہ کرے گا؟ سیدھے ہاتھ کی جانب الٹے ہاتھ کی جانب؟ حجرہ ادھر ہے, الٹے ہاتھ کی جانب منہ کرے گا, یوں کر کے دیکھے گا کہ الٹے ہاتھ پر ہو کیا رہا. جس طریقے سے الٹے ہاتھ پر دیکھ رہا کہ نشان صاحب بیٹھے اوپر دیگر احباب بیٹھے ہوئے, تو بندے کو دیکھنے کے لیے الٹے ہاتھ پر حجرے کو, اگر ریاض الجنہ میں کھڑا ہے تو حجرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے الٹی جانب منہ کرنا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں. کشف النبی علیہ السلام ستر الحجرۃ او کما قال علیہ السلام. حضور کریم علیہ السلام نے حجرے کا پردہ اٹھایا. حجرے کا پردہ حضور نے, بھائی 44 سال سے آپ جشن عید میلاد النبی سن رہے ہیں لیکن بازوں کو نہیں بنے. میں نے آپ کو بہت چلانے پر تو سبحان اللہ, لیکن اتنی بڑی بات میں نے کہہ دی ہے کہ حضور نے پردہ اٹھا لیا. اس پردہ اٹھانے پر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میرے کب سے نقاب میں اٹھا تو پردہ دکھا. نہ جانے آج کی رات یہ پردے اٹھ جائیں اور کس کو میرے آقا کا دیدار ہوتا. مل کے پڑھیے اٹھا تو پردہ. یہ بہار میں جو گل ہے نا وہ حضور کی وجہ سے, بہار ہوتی ہی گل کی وجہ سے. اگر گل نہ ہو تو بہار کا کیا تعلق؟ اس گل کی وجہ سے بہار ہے. تو سمجھ لو یہ نئی کولی مان میں جو بہار ہے یہ گل مصطفیٰ کے ذکر کا ہے, تبھی یہاں بہار ہے. جبھی یہ گل بہار ہے کہ یہاں چمن چمن مصطفیٰ کا ذکر ہے. اللہ اکبر. تو آج میں کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اٹھا تو, عوام کی آواز آئی, اٹھا تو پردہ دکھا, اٹھا تو پردہ آقا, اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ
مالک ممبر و حجرے کے درمیان ہیں، اور میرے دادا استاد اس ربط کو جو جس ربط میں صحابہ کھڑے ہیں، میرے دادا استاد محترم میرے استاد کے والد جن سے میں دارالفتہ میں ان کے ساتھ میں ہوتا ہوں، وہ لکھتے ہیں الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آبے سے گزر جاؤں، اور کبھی روزے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک، یہ کلام میرے دادا استاد کا، کبھی روزے سے ممبر تک، کبھی ممبر سے روزے تک، کبھی ممبر سے روزے تک، کبھی روزے سے ممبر تک، ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤں، وہی درمیان ہے، ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں۔ اور آخری بات میرے دادا استاد کہتے ہیں، خلیل نام مفتی خلیل ہے ان کا، خلیل اب ذات راہ آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں، سجدے میں مر جاؤں۔ اللہ انس بن مالک نہیں کھڑے، اللہ آپ کو جانا نصیب ہو۔ اب ریاض الجنہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا، ریاض الجنہ میں دو نفل پڑھنے کی سعادت دے، ریاض الجنہ میں دو نفل پڑھنے کی، اور حضور کی رحمت سے مایوس نہیں ہم دو کیوں پڑھے ہوئے؟ ریاض الجنہ میں سو نفل پڑھنے کی سعادت دے میرے مولا، میری سن لے دعا صدقے محمد کے، صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے گناہگاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے مد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ، حضور نے حجرے کا پردہ اٹھایا، جلوہ دکھایا۔ ہم نے سوال کیا حضور اللہ آپ تو نماز میں، آپ تو نماز میں ہیں، اور نماز میں رخ کدھر ہوتا ہے؟ بندہ ادھر منہ کرے تو نماز تو گئی، نماز تو ختم، فاصل ہو گئی، پورا اینگل ہی چینج ہے۔ اور آپ کو ایسا نہیں آپ نے کہا کہ مجھے لگا کے پردہ اٹھا، کس کوئی پنڈو کہتا ہے یار دکھا ہوگا ترچھی ترچھی نگاہوں سے دکھتا ہے نا، تو میں نے کہا بھائی کوئی پڑھتا ہے ایسی نماز ترچھی نگاہ والی کہ چپل پر نگاہ ہے اور نماز پڑھ رہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں چپل جاتی ہے جانے دیں، ترچھی والی نہیں پڑھتے ہم تو، بس سیدھی والی یاد الہی پڑھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز ایسے پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، ایسا نہیں پڑھ سکتے، کم از کم ایسی تو پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ایسی پڑھو، یہ نہیں سوچ سکتے کہ تم دیکھ رہے ہو تو یہ تو سوچو وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی نے یہ سوال کرنا تھا کہ بھئی ہو سکتا ہے ترچھی نگاہ کی نظر پڑی ہو، تو انہیں لگا کہ پردہ اٹھا ہے۔ نہیں انس بن مالک کہتے ہیں کشف النبی، اللہ اکبر، میں نے دیکھا پردہ اٹھا، جلوہ دکھا۔ اب ایسا نہیں کہ غلطی میں پڑ گیا، کوئی کہہ دیتا کہ غلطی سے بڑھ گئی تو فوراً کر لیا تھا، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا۔ اب یہ بات اگر کوئی ہم بریلوی کر دیتے تو بندہ کہتا یہ بدعت کر دیا آپ نے، قرآن سے ملا دیا، لیکن انس بن مالک کا جملہ سنی، اور یہ بخاری کا جملہ ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخاری، اس کو بخاری نہیں آتی،
بابا بخاری پڑھنی ہے تو ہماری شاگرد اختیار کرو. ہم علماء کی چوٹیاں اٹھانے والے ہیں لیکن تمہیں بتائیں گے بخاری پڑھنے کا اسلوب کیا ہے, طریقہ کیا ہے. بخاری دل میں عشق مصطفیٰ رکھ کر پڑھی جاتی ہے. اللہ اکبر. تمہیں بخاری کا نام نہیں پتا, تم کہتے ہو صحیح بخاری صحیح بخاری, تو کوئی تم سے الجھے اس سے پوچھو بتاؤ بخاری کا اوریجنل نام کیا ہے, تو کہے گا صحیح بخاری. تم کو بولو یار تجھے صحیح بخاری کا نام نہیں پتا, تو ہم سے بخاری کے بارے میں یہ بتائیں امام بخاری نے, محمد بن اسماعیل بخاری نے اس کا نام کیا رکھا ہے, تو کہے گا صحیح بخاری. آپ اس کو کہو یہ صحیح بخاری نام نہیں بلکہ امام بخاری اس کا نام رکھتے ہیں الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سننہ و ایامہ. یہ بخاری کا نام ہے. 3 دن تو بخاری کا نام یاد کرنے میں لگے, پھر کھلے گا بخاری کا پہلا پیج, پھر آئے گی حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته امرته فمن كانت هجرته ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاه والسلام. ہمیں بخاری کا نام بھی یاد ہے اور بخاری جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ حدیث بھی یاد ہے. آئیے بخاری ہم سے پڑھیے. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے حضور کے وقت وہاں چہرے کو دیکھا کأن وجهه ورقۃ المصحف, خدا کی قسم حضور کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا گویا کہ قرآن کا صفحہ ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. فما کأن وجهه ورقۃ المصحف, خدا کی قسم حضور کا چہرہ اتنا کمال لگ رہا تھا, اتنا جمال والا میرے آقا کا چہرہ لگ رہا تھا کہ واللہ ایسا لگ رہا تھا کہ جب حضور کا چہرہ قرآن کا صفحہ ہو. تبھی تو ہم نے انس بن مالک کے عقیدے کو دیکھ کر کہا کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں, ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں حضور کا وقت ہمارا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کا صفحہ. پھر آگے حدیث ختم نہیں ہوتی ہے, فرماتے ہمیں قریب تھا کہ ہم نماز کو چھوڑ کر دیدار مصطفیٰ کرنے لگ جاتے. حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم حضور کو دیکھ رہے ہیں, لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو, نماز ختم دوبارہ پڑھو. نبی کریم علیہ السلام انس بن مالک کہتے ہیں دور سے اشارہ کر رہے ہیں اور دور سے اشارہ کیا کہ نماز کو مکمل کرو, نماز کو مکمل کرو, نماز کو مکمل کرو, نماز کو مکمل کرو. معنی یہ ہے کہ نماز میں دیدار مصطفیٰ, خیال مصطفیٰ نہیں, دیدار مصطفیٰ ہو جائے تو نماز ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ دیدار مصطفیٰ سے صحابہ کی نماز کامل و مکمل ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کے دیدار سے نماز کامل و مکمل ہو جاتی ہے. اور اسی حوالے سے قرآن کریم میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے ایمان والو جب اللہ اس کے رسول تمہیں بلائے تو تم چلے جایا کرو. ایک صحابی کو حضور نے بلایا, وہ کچھ دیر سے تشریف لائے حضور کے بارگاہ میں حاضر. حضور نے فرمایا دیر سے آنے کی وجہ کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کریم علیہ السلام میں نماز سے مشغول تھا. حضور نے فرمایا تو نماز میں جب تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, جب اللہ اس کے رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہوا کرو. جب امام مالک نے یہ آیت دیکھی, حدیث دیکھی, آپ نے فرمایا اگر کسی شخص کو حضور کریم علیہ السلام نماز کی حالت میں بلائے تو وہ نماز کو اسی جگہ سے توڑ کر حضور کی بارگاہ میں جائے. جتنی دیر وہ حضور کی بارگاہ میں حضور کے جلووں کو دیکھتا رہے گا, اللہ اکبر, اور دیکھنے کے بعد جب وہاں سے فارغ ہو کر آئے تو نماز دوبارہ نہ پڑھے بلکہ جہاں پہ چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے شروع کر دے, کیونکہ گویا جتنی دیر وہ حضور کی بارگاہ میں رہا ہے وہ رب کے حضور ہی رہا, وہ نماز نہیں رہا. اللہ اکبر. جتنی دیر وہ حضور کی بارگاہ میں رہا یقیناً یقیناً وہ رب کی بارگاہ میں رہا. یہ دیدار کا معاملہ ہے, وہ دیدار ایسا حضور کا, یہ جمال چہرے کا دیدار کیسا ہے
حضور کے چہرے کا جمال یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا، اللہ اکبر، فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر میرے بعد والوں کا، پھر میرے بعد والوں کا۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ اس آنکھ والوں کا کہ جس آنکھ والے نے دیدار مصطفیٰ کیا ہے۔ پھر یہ آنکھ والا جب جلوے جانا کو دیکھے گا تو یہ آنکھ کہاں رہے، یہ خاک خدا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا ان آنکھ والوں کا کہ جن آنکھ والوں نے دیدار مصطفیٰ کیا ہے۔ اب فرمایا ان کا زمانہ بھی اس وجہ سے بہتر ہے، پھر اس کا زمانہ بہتر ہے کہ جس آنکھ والے نے اس آنکھ والے کو دیکھا کہ جس آنکھ والے نے مدینے والے کو دیکھا، اللہ جس نے مصطفیٰ کا دیدار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام قسطلانی حدیث کو نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کے جلووں کو دیکھنے کے لیے اتنے بےتاب رہا کرتے تھے کہ جاء رجل الى رسول اللہ علیہ السلام، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، میری ماں جناب ام المؤمنین بھی روایت کرتی ہیں، امام قسطلانی اس حدیث کو نقل کیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ انکا لا احب الیک من والدی، آقا خدا کی قسم میں اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، ماں باپ سے بڑھ کر محبت آپ سے۔ پھر اس سے خیال آیا کہ ماں باپ کو چھوٹی چیز، وہ کہنے لگا انکا لا احب الیک من نفسی، آقا جان سے بڑھ کر محبت آپ سے ہے۔ یعنی کہ وہ سنیوں کی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ میرا دل اور میری جانے مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، میرا دل اور میری جانے مدینے والے، کہتے یا رسول اللہ انک لا احب الیک من والدی وانک لا احب الیک من نفسی، آقا جان سے بڑھ کر محبت آپ سے ہے، آقا مال سے بڑھ کر آپ سے ہے، آقا والدین سے بڑھ کر آپ سے۔ اتنے میں وہ صحابی رونے لگے، بار بار رونے لگے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابی کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے جلوے کو دیکھنے کا، آپ کے بددعا چہرے کو دیکھنے کا اتنا اشتیاق مجھے ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں تو آپ کے دیدار سے اپنی پیاس بجھاتا ہوں، وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَاذْكُرُكَ، آقا میں گھر پر بھی ہوتا ہوں تو بس آپ کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ، یہاں لوگ کہتے ہیں بتاؤ صحابہ نے میلاد منائی نہیں منائی؟ صحابہ کا کون سا ہاتھوں کا میلاد کے بغیر تھا؟ وہ کہتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں ہیں جب بھی جلوہ جانا ہے، اور جب خلوت میں ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلوت ہے جب بھی حضور کے ذکر میں ہے، خلوت میں ہے جب بھی حضور کے ذکر میں ہے۔ آقا جب میں تنہا بھی ہوتا ہوں آپ کو یاد کرتا ہوں۔ میرے صحابہ نے پوچھا صحابی روتے کیوں؟ میری ماں فرماتی ہے صحابی دھاڑے مار مار کر رونے لگے، فرمایا روتے کیوں ہو؟ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام میں بار بار گھر پر بیٹھ کر کے سوچتا ہوں کہ جب آپ کا دنیا سے وصال باکمال ہو جائے گا اور یا رسول اللہ علیہ السلام میری روح بھی قفص صدی سے پرواز کر جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی اور لوگ اللہ کی رحمت سے اور آپ کی شفاعت سے جنت کو پالیں گے۔ مفہوم کر رہا ہوں، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی غلامی کے سبب جنت تو نہیں جائے گی، خود میں ہوگا ہمارا داخلہ اسلام سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، آقا جنت تو ملے گی آپ کے ساتھ، لیکن آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر اعلیٰ لوگوں کے ساتھ رہیں، اور آقا میں ٹھہرا آپ کا ادنا غلام، تو آپ جنت میں اعلیٰ میں ادنا، آپ آقا میں غلام، آپ مالک میں بندہ۔ یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے بار بار یہ سوچ کر رونا آتا ہے
کہ میرا تو دنیا میں آپ کو دیکھے بغیر دل نہیں لگتا ہے، جنت میں کیسے لگے؟ اللہ اللہ صحابی یہ نہیں دیکھ رہے کہ جنت میں باغات ہے، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں غلمان ہیں. صحابی کہتے ہیں دنیا کی رونق مصطفیٰ کے دم سے، جنت کی رونق مصطفیٰ کے دم سے. سبحان اللہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دنیا میں دل آپ کو دیکھے بغیر نہیں لگتا ہے، جنت میں کیسے لگے گا؟ اللہ اکبر. صحابی کا کہ جملہ حضور کی بارگاہ پہنچا، صحابی کی اس تڑپ نے عرش بری پر فریاد کر پہنچایا. جبرائیل امین علیہ السلام پیغام خداوندی لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور فرمان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام. ہاتھ باندھے جبرائیل اور پیغام لے کر آئے ہیں، تلوار بھر کر آئے ہیں. شاعر نے کہا دیکھو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا یہاں غلام بننا، یہاں دربان بننا. فرمایا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹا ہے چٹائی پر مگر عرش نشی ہے. ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین. سبحان اللہ. جبریل امین دربان بن کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ آپ اپنی اس غلام کو مزدہ دیجیے. اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. سبحان اللہ. آپ اس غلام کو مزدہ دیجیے کہ جو اطاعت کرے گا اللہ کی، جو اطاعت کرے گا رسول کی، وہ غم نہ کرے. ہم جنت میں اس کو انہی کے ساتھ رکھیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ نبیوں کے ساتھ بھی رہے گا، صدیقوں کے ساتھ بھی رہے گا، شہید کے ساتھ بھی رہے گا، نیک لوگوں کے ساتھ بھی. سبحان اللہ. تو حضور کریم علیہ السلام کی دیدار کی طلب لی. صحابہ کرام علیہ رضوان ہر وقت پوچھا رہا کرتے تھے، لیکن آج بھی دیدار ہو سکتا ہے لیکن ہر کسی کو نہیں. آنکھ والا تیری جوان کا تماشا دیکھے، دیدہ یہ کون کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. سبحان اللہ. وہ آنکھ ہماری نہیں ہے، وہ آنکھ اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے. آمین. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نش رہے روح یار آنکھوں میں. اللہ فرشتے پوچھتے کیا ہو جب یہاں حضور کے جلووں میں گم رہے گے، نگاہوں میں، ذہنوں میں، قلب کے اندر حضور کا جلوہ رہے گا. جب قبر میں فرشتے آئیں گے تو مولانا حسن رحمت فرماتے ہیں فرشتے پوچھتے کیا ہو کہ کس کی امت ہوں. فرشتے پوچھتے کیا ہو کہ کس کی امت ہوں. لو دیکھ لو یہ تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ تصویر یار آنکھوں میں. میرے دوستوں یہ معاملہ حضور کے چہرے انور کا ہے. اور حضور کی زلفوں کے عالم پہ بات کی جائے تو رات کم ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. امام قسطلانی نے اس بات کو نقل کیا، امام زرقانی نے اس کو نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو نقل کیا. فرماتے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میرے پاس حضور کریم علیہ السلام کے منہ مبارک تھے جس کو میں نے چاندی کی ڈبیا میں بند کر کے رکھا ہوا تھا. آج جو ہمارے منہ مبارک کے لیے بڑی معطر سا ایک باکس بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر منہ مبارک کو خوشبودار کر کے رکھا جاتا ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ میری ماں ام سلمہ کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. فرماتی ہیں کہ مدینے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو وہ ایک برتن بھر کر میرے گھر پر بھجوا دیا کرتا تھا. میں اس چاندی کی ڈبیا میں سے حضور کے منہ مبارک کو نکالا کرتی تھی اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے منہ مبارک کو اس پانی میں گھولا کرتی تھی، اس پانی میں گھمایا کرتی تھی، اس پانی سے گھما کر دوبارہ چاندی کے ڈیبے میں رکھ دیا کرتی تھی. جو مریض اس پانی کو پی لیا کرتا تھا اللہ حضور کے بالوں کی برکت سے، منہ مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. بتاؤ حضور کے منہ مبارک میں یہ کمال ہے کہ وہ مریضوں کو شفا دیتا ہے. اور یہ عقیدہ دم درود والا، تاجید والا، برکت دینے والا، یہ عقیدہ کس کا ہے؟ میری ماں ام سلمہ کا. ام سلمہ کا عقیدہ. بتاؤ آج یہ برکت لینے والا عقیدہ کس کا؟ سنیوں کا.
یہ برکت لینے والا عقیدہ اہل سنت کا ہے، اور یہی عقیدہ ہمارے ترک سنیوں کا تھا کہ جنہوں نے مقام مقام پر حجاز مقدسہ میں، جنہوں نے آج تعصب کے اندر اسے سعودی عرب بنا دیا، حجاز مقدسہ کے اندر جس جگہ حضور کے قدم آئے ہیں اس جگہ پر مساجد کو تعمیر کر دیا گیا، جہاں جہاں حضور بیٹھے آرام فرمایا ترکیوں نے وہاں مساجد کو تعمیر کیا کہ یہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کے حبیب کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، یہاں لوگ آئیں برکتیں حاصل کریں، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کہ تبرکات سے برکت لینے کا عقیدہ صحابہ کا ہے، انہوں نے کا ہے، یہاں تک کہ منہ مبارک کی برکت سے لوگ شفا پا رہے ہیں۔ یہ میرے حضور کریم علیہ السلام کے کمالات ہیں، یہ حضور کے چہرے کی باتیں ہیں، یہ حضور کریم علیہ السلام کے رخ زیبا کی تعریفات ہیں، جتنی تعریفات کی جائیں کم ہیں۔ اللہ اکبر، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اعلیٰ حضرت نے فرما دیا جمال مصطفیٰ کی بات کیا کرے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہاں کیا کٹی تھی، صرف حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانیہ، وہاں تو ایک دفعہ کٹی تھی، یہاں 2015 تک کٹوانے والے کم نہیں ہوئے، بڑھ رہے ہیں، اور ان کٹوانے والوں میں سر فہرست میرا ممتاز قادری ہے۔ الحمدللہ ہم وہ نہیں ہیں جو طالبان سالیمان کی طرح پہاڑوں میں گھس کر کہیں کہ ہم نے ذمہ داری قبول کر لی ہے، بحمدللہ تعالی ہماری رگوں میں سنیوں ماؤں کا خون ہے، ہماری پرورش سنی ماؤں نے درود پاک پڑھتے ہوئے دودھ پلاتے ہوئے کی ہے، سنی کوئی کام کرتا ہے ناموس رسالت کے لیے تو چھپ کر نہیں کرتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے۔ اگر سلمان تاثیر کو مارا تو ہم یہ نہیں کہتے ہم نے بے ہوش مارا ہے، بلکہ ممتاز قادری آج بھی کہتا ہے کہ ہوش آیا ہے جبھی مارا۔ شاعر نے کہا جس نے تاثیر کی ختم تاثیر کی وہ نبی کا دیوانہ سلامت رہے، مجھے بول وہ نبی کا دیوانہ، کوئی باہر والوں آدھی تیرے جان سار جیل کا تالا ٹوٹے گا، وہ نبی کا دیوانہ اور قادری آسفانہ، مصطفیٰ کا گھرانہ، الحمدللہ تعالی سر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں۔ کہا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ دنیا دیوانی حسن یوسف کی ہے لیکن یوسف دیوانے طالب دیدار مصطفیٰ کے ہیں۔ اللہ اکبر، شاہ اسماعیل نے، شاہ ابراہیم نے حضور کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی سیرت میں تو ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کی سیرت میں ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی سیرت میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے حسن کو جمال کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی۔ آپ کی سیرت میں یہ واقعہ نہیں ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے ابراہیم، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو 70,000 پردوں میں چھپاوا کر رکھا ہے، اگر وہ جلوہ دنیا والوں پر ظاہر کر دیتا تو وہاں تو انگلیاں کٹی تھیں، یا تو گردنوں پر خنجر تک چل جاتی۔ تو حضور کا جلوہ وہ ہے۔ کسی نے کہا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جلوہ، حضور کا چہرہ تلوار کی دھار کی طرح چمکتا تھا، تو صحابہ کہنے لگے یہ نہ کہو کہ حضور کا چہرہ تلوار کی دھار کی طرح چمکتا تھا، کیونکہ تلوار کی دھار چمکتی تو ہے، تلوار چمکتی تو ہے، لیکن اس کی چمک کو دیکھ کر لوگ دور بھاگتے ہیں۔ یہ کہو حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا کہ 14ویں رات کی چاندنی سمیٹنے کے لیے ہر بندہ گھروں سے باہر آ کر قریب آتا ہے چاند کے، تو حضور کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا نہیں تھا کہ لوگ دور جائیں، بلکہ حضور کا چہرہ تو 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا تھا کہ لوگ دو در دو قریب آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضور کا چہرہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ طلب دیدار مصطفیٰ رکھیں،
حضور کریم علیہ السلام کے دیدار کی طلب رکھیں. کوئی تو ایسی رات آئے, کوئی تو ایسا دن آئے کہ آنکھیں بند ہوں اور قسمت کی انگڑائی لے کر جاگ اٹھے. قصیدہ برد شریف پڑھنے کا معمول بنائیے. امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اس قصیدے کو لکھتے ہیں آنکھیں بند کرتے ہی کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے. آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے, لیکن کب کہ جب دل میں طلب ہو حضور کے دیدار کی, حضور کے دیدار کی طلب ہو حضور کی کہ بھائی راتوں میں درود پڑھ کر سو رہے ہیں, اب رات میں موبائل سے ہٹ کر سوئیں گے نہیں تو پھر کیا بننا ہوگا. رات میں کم از کم دامن بنائیے کہ اتنی کرم نوازی حضور نے مجھ پر کی ہے تو 313 مرتبہ تو معمول بناؤں گا کہ رات کو سونے سے پہلے 313 مرتبہ مدینہ المنورہ کی طرف منہ کر کر گنبد خضرا کا تصور جما کر درود پڑھنا ہے. تو تصور جما کر ایک بار میں سمجھ کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو روزانہ معمول بنائیے حضور پر درود پڑھیے گا. اور صرف جمال مصطفیٰ کی بات نہیں, کوشش کیجیے کہ حضور کی جمال کی اتباع کرتے ہوئے اپنے چہرے کو سنت کے مطابق داڑھی سے سجائیں, حضور کی سنت رکھیں. تو جو جمال مصطفیٰ کا حصہ ہے داڑھی شروع, گھنی داڑھی ہے حضور کی جو چہرے پر کمال لگتی تھی, اللہ کو حسن میں اضافہ کرتی تھی. تو آپ بھی داڑھی رکھیں گے تو اللہ حضور کی سنت کی برکت سے آپ کے چہرے پر نور عطا فرمائے. لوگ کہتے ہیں کہ مدینے جاؤں تو عمرہ کر کے آؤں تو پھر داڑھی رکھیں. داڑھی کب رکھیں؟ عمرہ کرنے جاؤں گا پھر آؤں گا تو داڑھی رکھیں. ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ بتاؤ حضور کے بارے میں لے کر جا کیا سکتے ہو؟ کچھ نہیں. نیکیوں کا نہیں کوئی تو سبق ہے, میری جھولی میں اس کو کئی کہا ہے. تو کم از کم جب عمرہ کرنے جاؤ تو داڑھی سجا کر جاؤ کہ یا رسول اللہ گنہگار ہوں, سیاکار امتی ہوں, کچھ نہیں لا سکا ہوں, لیکن آپ کے ہاں آنے کا تیاری یہ کی ہے کہ آپ کو سنت سجا کر مدینے آیا ہوں, داڑھی رکھ کر آیا ہوں. الحمدللہ آج ہم اغیار کے فیشن میں لگ گئے ہیں. آج کسی ماڈل نے داڑھی رکھی, اور ایک دو ماڈل ہیں کیونکہ میرا انٹرنیٹ سے وابستہ ہے, آپ کی طرح دنیا میں زندگی جیتے ہیں. تو ماڈل نے جب داڑیاں رکھی, ہمارے نوجوانوں نے داڑیاں رکھی. جب ڈراموں کے اندر لوگوں نے داڑیاں رکھنا شروع کی تو ہمارے نوجوان نے بھی رکھی. لیکن نوجوان نے ماڈل کو دیکھ کر تو داڑھی رکھی, لیکن اپنے نبی کو دیکھ کر داڑھی نہیں سجی. اللہ اکبر. ہمیں کہنا سپر ماڈل وہ ہے کہ جو داڑھی رکھتا ہے تو اس کو اتباع کے اندر داڑھی سجانی ہے. داڑھی کیوں رکھی ہے؟ تو فلاں ماڈل نے بھی داڑھی رکھی ہوئی, لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, حضور سے پیار کرنے والے ہیں, تو جیسی حضور کی ادائیں ہیں اس سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. تو جن کی داڑھی نہیں ہے نیت کرتے داڑھی سجائیں گے. آپ یہ سوچتے ہیں ہمارے احباب, میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں, ہمارے یہاں ایسے گھر پر رشتہ کرنے سے لوگ کتراتے ہیں جس لڑکے کی داڑھی ہو. دوسرا لڑکا بھی کہنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ علامہ صاحب اگلے سال شادی ہے, شادی ہو جائے اس کے بعد داڑھی رکھ لوں. تو حضرت صاحب شادی کے بعد داڑھی کیوں رکھیں؟ آپ کو کوئی رشتہ نہیں دے گا. تو آپ اس گھر میں شادی کرنا کیوں چاہتے ہیں جن کو حضور کی سنت سے پیار نہیں ہے؟ بھائی ایسی لڑکی اپنے عقد میں لاؤ جس کو میرے آقا کی سنتوں سے پیار ہو. جب حضور کی سنتوں سے پیار کرے گی, والد حضور کی سنت سے پیار کرنے والا ہوگا, والدہ حضور کی سنتوں سے پیار کرنے والی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ اولاد بھی حافظ قرآن ولی کامل عطا فرمائے گا.
اگر والدہ شاہ رخ خان عامر خان کو پسند کرنے والی ہے، ابا جان جناب والا دوسرے اداکاروں کو پسند کرنے والے ہیں، تو بچے کو آپ حافظ قرآن بنانے کی نیت کر لیں. بچہ چھوٹی سی عمر سے بال کھڑے کرنا تو سیکھے گا لیکن قرآن پڑھنا نہیں سیکھے گا. ہمیں چاہیے کہ حضور کی سنت پر عمل کریں. ہم لمحہ بلمحہ موت قریب ہوتے جا رہے ہیں. اس محفل کے اندر پچھلے سال لوگ تھے، اس سال نہیں ہے. زندگانی گزرتی جا رہی ہے اور مجھے آج اس محفل میں بیٹھ کر لگ رہا ہے کہ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے میں آیا تھا. یہاں اسی مسلک پر ہیں، حضرت صاحب اسی مسلک پر ہیں، پورا ایک ساتھ کر گیا. ہر بندہ اپنی جگہ پر ہے اور کچھ چہرے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اگلا رب الاول ہمیں نصیب ہونا ہو تو واقعات سننا چاہیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے، لیکن اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. حضور سے پیار کرنے والا ایسا نہیں ہو کہ صرف جھنڈے لگائے، بڑی محفل سجائے. حضور سے پیار کرنے والا تو وہ ہے کہ ربیع الاول میں نیت یہ بھی کرے کہ گھر بھی سجاؤں گا، دل بھی سجاؤں گا، گھر بھی سجاؤں گا، چہرے کو حضور کی سنت کے مطابق داڑھی سے بھی سجاؤں گا. نیت یہ کرے کہ گھر بھی سجاؤں گا، علاقہ بھی سجاؤں گا. لیکن ربیع الاول آ گیا ہے، فجر کی نماز پڑھ کر فجر میں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا، ظہر پڑھ کر ظہر میں ٹھنڈک دوں گا، عصر پڑھ کر عصر میں ٹھنڈک دوں گا، مغرب پڑھ کر مغرب میں ٹھنڈک دوں گا، عشاء پڑھ کر عشاء میں ٹھنڈک دوں گا. یہ ہے آشا حضور کا. نیت کرتے ہیں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ سب نیت کریں انشاءاللہ. نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اب بھی بہت سے ہمارے بھائی ہوں گے جو عشاء کی نماز پڑھ کر نہیں آئے.